دوستو انفوسی میں خوش آمدید۔ دوستو شطرنج کا شمار دنیا میں مشکل ترین اور قدیم ترین کھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ کھیل راجہ، مہاراجہ، شہزادے اور بادشاہ ہی کھیلا کرتے تھے۔ دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کھیل کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا موجد کون ہے اور اس کو کیوں مار دیا گیا۔ دوستو شطرنج کا کھیل 6 صدی عیسوی کو برصغیر میں ایجاد ہوا۔ وہاں 3000 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی۔ وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے کا بہت شوقین تھا، لیکن وہ تمام پرانے کھیلوں سے بور ہو چکا تھا اور اب کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتا تھا جو کہ بہت مشکل اور چیلنج بھرا ہو۔ اس نے پوری ریاست میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس کو نیا کھیل بنا کر دے گا جو کہ چنوتی بھرا ہو تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہ کو مختلف کھیل پیش کیے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا کیونکہ وہ ایک مشکل اور چیلنج بھرا کھیل چاہتا تھا۔ آخر کار ایک ساتھ والی ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیزا تھا، اس نے بادشاہ کے سامنے ایک کھیل پیش کیا جس کا نام اس نے چترنگ بتایا، جو کہ اب بگڑ کر شطرنج ہو چکا ہے۔ دوستو یہ کھیل 2 فوجوں کو آمنے سامنے کر کے ایک بورڈ کے اوپر کھیلا جاتا ہے جس کے 64 خانے ہوتے ہیں۔ اس گیم میں بادشاہ، وزیر، ہاتھی، گھوڑا، توپ اور پیادے ہوتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کی چالیں مختلف ہوتی ہیں۔ جس کا بادشاہ مارا جائے وہ ہار جاتا ہے۔ بادشاہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس خوشی کے عالم میں بولا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیزا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا، حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فرمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا فرمولہ ہے؟ سیزا بولا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ کر دیں، اور آپ اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بیوقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور شرط قبول کر لی۔ دوستو یہاں سے وہ گیم شروع ہوتی ہے جس سے آج کے دور کی مائکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا۔ یہ بظاہر ایک آسان سا کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ بن گیا، کیونکہ آج 3500 سال گزرنے کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ناممکن کام ہے۔ بہرحال بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں پہلا دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزا کو دے دیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے۔ اسی طرح تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہوگی اور چوتھے دن 8 چاول ہو گئے۔ 5ویں دن ان کی تعداد 16 ہوگی۔ 6 دن یہ 32 اور 7ویں دن یہ 64 ہو گئے۔ 8ویں دن یعنی شطرنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول جمع ہو گئے، جبکہ 6 دن ان کی تعداد 32,768 ہوگی اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہوگیں۔ دوستو اب بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ بادشاہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے، جبکہ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیزا کو چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بہرحال شطرنج کی چوتھی رو یعنی جب 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس روز ریاضی دان بلوائے اور پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، لیکن وہ چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ ہم ایک ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے اور شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ دوستو آپ بھی حساب لگا کر دیکھ لیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔
لیکن یاد رکھیں یہ حساب عام کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکتا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شطرنج ایجاد کرنے والے اور بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسا دینے والے سیزا کا کیا بنا؟ دوستو یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بادشاہ نے شطرنج کے موجد کو چوتھی رو پر پہنچ کر ہی گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔ وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ہی ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ کو شدید بلڈ پریشر ہوا اور اس نے شطرنج بنانے والے کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا اور یوں شطرنج کا موجد مارا گیا۔ لیکن شطرنج کی سردردی آج تک قائم ہے اور اب یہ گیم پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ انفو سی کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔